انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان جو ہے دنیا میں جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے، جتنا بڑا پیسے والا یا جتنا بڑا عہدیدار ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ آج دیکھیں صدر وزیر اعظم ہے، ان کو کتنے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کا محتاج ہے، ان کے بغیر اس کا کام نہیں چلتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ زمین آسمان کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مصرف ہے، پورے سسٹم کو، نظام کو چلاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں، اے جنوں، چاہے وہ کوئی بڑا مقرب اللہ کا فرشتہ ہو، اللہ کا بڑا سے بڑا بزرگ پیغمبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا فقیر ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنا نہیں ہے۔ اس میں یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ کا بھی جو عقیدہ تھا، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ آج بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے نا، فتنہ یہ وحدت ادیان ہے، ابراہیمی عقائد، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام ادیان سماوی جو ہے نا، وہ ایک ہے، یہودی، مسلم، عیسائی، ایک جو ہے نا، مل جل کے رہنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ لیکن جو توحید ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر کوئی جو ہے نا سمجھوتا نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کی بیوی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عظیم بہتان ہے، اللہ کی شان میں عظیم گستاخی ہے، بڑی گستاخی ہے۔ اس کو ایک مسلمان جو ہے نا کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جنا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ کسی سے اللہ جنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ماں باپ بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ یہ جتنے عبادات ہیں، ان تمام عبادات میں اشرف العبادات ہے، اور تمام علوم میں سب سے اہم ترین علم ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کی معرفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم کہاں سے حاصل کریں؟ لوگ عجیب عجیب طرح کی جو ہے نا عقیدے رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آج کل میڈیا پر مختلف قسم کے قصے، کہانیاں، واقعات ایسے وائرل ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے نا واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ غوث، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ نقل کفر نباشد، غوث پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا جنت میں گھوم رہے تھے، ساتھ گھوم رہے تھے، تو اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گر گیا، اللہ کا پیر پھسل گیا، غوث پاک نے پکڑ لیا۔ اب اس پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ لائک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے ایک مخلوق کو جو ضعیف ہے، کمزور ہے، جو اللہ کے در کا فقیر ہے، اللہ کا محتاج ہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے سامنے اپنے سر جھکاتا رہا، اللہ سے جو ہے نا مغفرت، اللہ سے جنت مانگتا رہا، اس کو اللہ کے جیسا بنا دیا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرتے ہیں،